بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ یوٹیوب مثال ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، مثال ٹی وی لا رہا ہے آپ کے لیے ایک نئی ڈاکیومنٹری سیریل مولا علی علیہ السلام کے تاریخ ساز فیصلے۔ انشاءاللہ آپ اس کی پہلی قسط میں مولا علی علیہ السلام کے ایک تاریخ ساز فیصلے کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل مثال ٹی وی کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب فرمائیں تاکہ ہر آنے والی علمی، ادبی اور معاشرتی ویڈیو براہ راست آپ کے موبائل تک پہنچ جائے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا شہر العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ علم و فقہ رکھنے والا علی علیہ السلام ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی علیہ السلام ہے۔ ناظرین محترم، کوئی بھی علم قضا میں اس وقت تک مہارت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے باقی علوم پر مہارت حاصل نہ ہو۔ کسی بھی شرعی مسئلے کا صحیح فیصلہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے علوم پر مکمل عبور حاصل ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اس مہارت میں حضرت مولا علی علیہ السلام روزگار تھے۔ چنانچہ علامہ یوسف شافعی فرماتے ہیں، علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منصب عدالت کا ملنا حضرت علی علیہ السلام کو تمام صحابہ اکرام سے منفرد اور ممتاز بناتا ہے، اور بلا شبہ آپ علیہ السلام ان تمام علوم میں برتری اور سبقت رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مولا علی علیہ السلام کی عدالت سے ہونے والے ایک ایسے ہی فیصلے کو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ محنت آپ کو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ دوستو، دو شخصوں نے ایک بوڑھی عورت کے پاس امانت رکھوائی اور کہا کہ جب ہم دونوں اکٹھے لینے آئیں تو امانت واپس دینا، اور اگر ایک اکیلا آئے تو نہ دینا۔ یہ کہہ کے وہ روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بوڑھی عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے خاتون، میرا ساتھی مر چکا ہے اور اب نہیں آ سکتا، اس لیے وہ امانت تم مجھے لوٹا دو۔ لیکن بڑھیا نہ مانی اور امانت والی گٹھڑی دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس شخص نے پیچھا نہ چھوڑا اور رو رو کر قسمیں کھانے لگا اور بہت زیادہ اصرار کرنے لگا۔ جب اس کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو بوڑھی عورت نے امانت والی گٹھڑی اس شخص کے حوالے کر دی کر وہاں سے چلا گیا۔ چند روز گزرنے کے بعد دوسرا شخص آ گیا، آ کر اس شخص سے امانت کا تقاضا کیا۔ بڑھیا نے اسے بتایا کہ تمہارا ساتھی امانت لے جا چکا ہے اور وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ تم مر چکے ہو۔ کہنے لگا، میں زندہ سلامت ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ کیا طے نہیں پایا تھا کہ تم اکیلے کو امانت نہیں دو گی؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، طے تو یہی پایا تھا۔ وہ شخص بولا، تو پھر بہانے مت بناؤ اور سیدھے طرح وہ گٹھڑی مجھے واپس کر دو۔ لیکن وہ بڑھیا کیا کرتی، سخت پریشان ہوئی۔ ادھر اس آدمی نے شور مچا مچا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت بہت پریشان ہوئی اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ اس نے کیا کر دیا۔ مگر جب بات حد سے بڑھ گئی تو طے یہ پایا کہ اس قضیہ علی علیہ السلام کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کا حل نکالے۔ سب لوگ اکٹھا ہو کر اس بڑھیا اور آدمی کو لے کر مولا علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ وہ بڑھیا بہت رو رہی تھی اور پریشان تھی۔ تمام قصہ سننے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب تو بیان کر، تمہارا کیا وعدہ ہوا تھا؟ وہ شخص بولا، امیر المومنین علیہ السلام، طے یہ پایا تھا کہ ہم دونوں ساتھی اکٹھے آئیں گے تو امانت واپس دینا، ورنہ کسی ایک کو ہرگز نہ دینا۔ جبکہ اس بڑھیا نے میرے بغیر دوسرے کو امانت دے دی۔ آپ ہی فیصلہ فرمائیں یا علی علیہ السلام، اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ مجھے امانت دلوا دیں۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر تنازع کس بات کا ہے؟ اے شخص، جا اور دوسرے ساتھی کو جا کے لے آ اور امانت کی گٹھڑی لے جاؤ۔ یہ سن کر تمام حاضرین حیران ہو گئے۔ وہ شخص تو جیسے سکتے میں آ گیا۔ یہ سن کر وہ بھی وہاں سے چپ چاپ نکل گیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ ان دونوں کی چال بازی ظاہر ہو چکی ہے۔ جی تو ناظرین، دیکھا آپ نے ایک مشکل مسئلے کو آپ کے
اور میرے مشکل کشا علی علیہ السلام نے کس آسانی سے حل کر دیا۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور مثال ٹی وی دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اس زبان سے ہو بیان عز و شان مدح گوئے مصطفیٰ مدح خوان کس زبان سے ہو بیان عز و شان اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا بیان آئے تطہیر سے ظاہر شان بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان